باتیں دین کی فیض مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی اس عظیم الشان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ اور ناظرین، آج کا یہ عنوان جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اہل جنت کی نشانیاں، اہل جنت کی علامت۔ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل ہونے والی صفات عطا فرمائی ہیں۔ مطلب ایسی کون سی صفات ہیں کہ جن کے اندر وہ صفات پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کون ہے جنتی؟ تو اس حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنتی کون ہے؟ تو قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی ہونے کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس بات پر تو بحث ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی قطعی طور پر جنتی ہیں، اولیاء اعظام جنتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے جنتی ہونے کے حوالے سے تو قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہو وہ قطعی طور پر جنتی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام کے سردار، اور جب تمام ہی صحابہ اکرام جنتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یقیناً قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ 360 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو 3 بھی مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ اکرام سے حضور نے مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 360 خصوصیات جو آپ نے بتائی ہیں، کیا ان میں سے کچھ خصوصیات اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی ہے؟ آپ سوچئے ذرا، صدیق اکبر زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد، عابدوں میں سب سے بڑے عابد، عاشقوں میں سب سے بڑے عاشق، متقی ہونے میں اگر شمار کیا جائے تو سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور صحابی رسول کی بات اگر کی جائے تو صحابی رسول میں سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی عاجزی و انکساری کا انداز دیکھیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 360 خصوصیات جن میں سے کسی کو 3 مل جائیں تو اللہ اسے جنتی بنا دے، بتائیے کیا ان خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے، صدیق اکبر کے سوال پر جواب سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق، تم 3 خصوصیات یا چند خصوصیات کی بات کرتے ہو، وہ خصوصیات 360 جن میں سے کسی کو 3 بھی مل جائے تو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ صدیق اکبر، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں 360 کی 360 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ تو قطعی طور پر جنتی ہے، ہر صحابی رسول قطعی طور پر جنتی ہے۔ تو اب صحابی رسول کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ تو ہیں ہی جنتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو جنتی بنایا؟ تو ان میں سب سے پہلی بات اگر بیان کی جائے، قرآن سے بھی اگر ہم اس حوالے سے سوال کریں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جنتی جن میں کچھ صفات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، تو وہ جنتی ہیں۔ کون کون سی خصوصیات ہیں؟ تو آئیے ناظرین، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو جنتی ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن سے جب سوال کیا تو قرآن جواب دیتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے جنتی ہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے انتخاب فرما لیا ہے۔ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین،
اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور فرمایا کہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے چند صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت بیان فرمائی ایمان والا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یقیناً یہ بات قابل رشک تو ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جناب ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہم کچھ بھی کریں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات ضروری نہیں ہے۔ ایمان والا تو ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کے درست ہونے کا بھی حکم فرمایا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ایمان اگر ہے تو ایمان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ جنت میں داخلہ ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور ناظرین، ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، ایمان کو مستحکم رکھنے کے لیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها واقام الدین ومن هدمها فهدم الدین۔ ایمان کو مضبوط رکھنے والوں، تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو کھوکھلا کر دیا، ڈھا دیا، گرا دیا، کمزور کر دیا۔ تو نماز یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اور ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے۔ ایک بہترین سبب اللہ نے نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان کی علامت ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے دوسری صفت کے بارے میں بیان فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا ایمان کے بعد سب سے پہلی صورت بتائی کہ وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع آ جانا یہ نماز کو مکمل اور کامل درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے ناظرین کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز تو رب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ اور دل کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ نماز تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نماز میں ہی اپنے دکان کا، اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو رب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ سارے جہاں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں وسوسے کا آ جانا، کسی خیالات کا آ جانا یہ اور بات ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے کسی خیال کی طرف اپنے آپ کو لے جانا یہ اور بات ہے۔ صحابہ اکرام بھی شکایت کرتے تھے، ہم سے بھی بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضور نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آنے دو۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام بھی آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ حضور نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خیالات وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ چور وہیں آتا ہے جہاں مال موجود ہوتا ہے، تو شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں نمازی کی نماز قبول ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ مختلف وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو وسوسے آ جانا یہ اور بات ہے، وسوسوں کی طرف اپنے آپ کو لے جانا یہ اور بات ہے۔ تو لہٰذا نماز میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا جنتی وہ شخص ہے، کامیاب وہ شخص ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور رب تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے عبادت میں مستغرق ہو کر جو عبادت و ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم فضول بولتے ہیں،
فضول بات کرتے ہیں، زبان میں منہ پہ جو آئے بس زبان سے نکال دیتے ہیں، تو یہ اس پر بھی گرفت ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اول فول بکتے ہیں، زبان سے بے تکی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ زیادہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اکثر کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے، اور جس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اور اس کو احساس تک نہ ہو اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ناظرین وہ تو کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی ایندھن بن جائے گا اور جہنم کی آگ کا مستحق اور جہنم کی سزا کا سزاوار ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے، جب بولیں کام کی بات بولیں، فضول بات بولنے سے بچنا چاہیے۔ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ کم بولتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے اور کم لوگوں سے ملتے تھے۔ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا اور کم لوگوں سے ملنا۔ آج بزرگوں کی تعلیمات کی ہم سراسر خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف، اگرچہ ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے اور یہ اکرام کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن تعلیمات پر عمل کرنا کس کو ہے؟ تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کم سونے کی بات ہو تو ہمیں سونے کا موقع دے دیا جائے، جتنا سونا ہو ہم سوئیں۔ رمضان کے دن کی بات کی جائے تو فجر سے لے کر افطار تک سوتے رہتے ہیں، نہ ان کو عبادت و ریاضت کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر، نہ نمازوں کی فکر، بس وہ سمجھتے ہیں جناب ہم نے روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا احسان نعوذ باللہ رب پر کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کم سونے کی عادت بنائیے، کم سوئیں، زندگی میں کم سوئیں، عبادت زیادہ کریں، اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو جنتی ہونے کا شرف عطا فرما دے گا، کہ فرمایا کہ کم سونا، اسی طریقے سے کم کھانا، زیادہ کھانا، یہ بھی تو مضر صحت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی نشستوں میں روزے کے حوالے ذکر کیا تو بتا دیا کہ کم کھانا صحت ہے۔ ہم نے کیا بتایا؟ علماء سے، بزرگوں سے، اطباء سے جو سنا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیادہ کھانا صحت نہیں ہے ناظرین، کم کھانا صحت ہے۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، کم کھاتے تھے اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے کم لوگوں سے ملتے تھے۔ آج تو ہمارا مشغلہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ اچھی گیدرنگ ہو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں، لوگوں سے کم ملنا یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، تنہائی کو اختیار کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جناب دوست یاری زیادہ ہو، رشتہ داری زیادہ ہو، گھومنا پھرنا زیادہ ہو، اور پھر عبادت و ریاضت کی کس کو پڑی ہے؟ تو بزرگان دین کا طریقہ کم ملنا بھی تھا اور پھر کم بولنا بھی تھا، تو یہ بزرگوں کی صفت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب بندوں اور جنتی بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ الذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ آگے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو مال عطا فرمایا ہے وہ لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں جو مالدار لوگ ہیں جن کو 4 پیسے مل جائیں تو وہ سمجھتے ہیں جناب میں نے محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تقویٰ کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، تو لہٰذا یہ مال مجھے مل گیا، یہ میری محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مال آپ کو آپ کی محنت سے نہیں ملا۔ یاد رکھیے ناظرین، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب علم حاصل کرنے سے بڑی بڑی دولت آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہنر ہے تو ہنر حاصل کرنے سے دولت آ جاتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جناب بڑی محنت کی ہے ہم نے تو اس لیے دولت آ گئی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دولت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آتی ہے، جس کے نصیب میں رب نے جتنا حصہ لکھا ہوا ہے اس کو مل کے رہے گا، یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ ورنہ اگر بات علم کی آئے تو ہم نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا جو ڈگری لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی مارے جاب کے لیے پھرتے ہیں، ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ تو پتا چلا کہ ڈگری سے یا علم سے نوٹ نہیں آتا، پیسہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو ہنر کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہنر ان کو آتا ہے اور بڑے ایکسپرٹ اور بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جیب خالی ہوتا ہے اور وہ قلاش رہتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ہنر حاصل کرنے سے بھی پیسہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو ہم نے مزدوروں کو بھی دیکھا ہے، سارا دن محنت کرتے ہیں پسینے میں شرابور ہو کر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خالی پیٹ خالی جیب رہتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس بات سے یہ بتا دیا کہ ہم نے مال تمہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور یہ مال دیا ہی اسی لیے ہے تمہیں کہ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو تم غریبوں کی مدد کرو، یہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تمہیں مال دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے جناب یہ ہمارے پاس ہے، جیب بھر کے رکھتے ہیں، اور یہ مال
ہم کب تک اپنے پاس رکھیں گے؟ کتنا ہی کما لو، دنیا سے جاؤ گے تو لوگوں نہ قبر میں کوئی تجوری ہوگی نہ کفن میں کوئی جیب ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے بتا دیا کہ جنتی لوگ وہ ہیں اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں، کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زنا سے بچاتے ہیں. ناظرین، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور وہ جنتی ہونے کے حقدار ہیں. اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیے، زنا سے بچائیے. یاد رکھیے ناظرین، زنا صرف فزیکلی طور پر زنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اپنی نگاہوں بد نگاہی کر رہا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. اگر کوئی بے حیائی کی باتیں سن رہا ہے تو یہ کانوں کا زنا ہے. کوئی فحش گفتگو کر رہا ہے تو یہ اس کی زبان کا زنا ہے. اور وہ بدکاری جس کو زنا کہا گیا ہے وہ تو زنا ہے ہی. جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، برا بولتے ہیں، برا سنتے ہیں اور بڑے مزے سے وہ ساری بے حیائی کی باتیں کرتے اور سنتے اور بولتے ہیں، تو ان کو فکر کرنی چاہیے. میں آپ کی خدمت میں نوجوانوں اور تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے. جو ذرا سا بھی غیرت مند ہوگا وہ میری اس بات کو سمجھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو یہ قرض لے لیتا ہے، قرض لیتا ہے. اور یہ قرض لوٹاتا کون ہے؟ کہا کہ وہ خود نہیں لوٹاتا، بلکہ جو زنا کرتا ہے وہ قرض لیتا ہے، اور لوٹاتا کون ہے؟ اس کی گھر کی خواتین لوٹاتی ہیں. تو یہ ہمیں بہت بڑی نصیحت کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اگر کوئی بدنگاہی کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ میرے گھر کی خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں، تو پھر وہ خام خیالی ہے اس کی. اگر کوئی برا بولتا ہے تو پھر وہ یہ سوچے کہ میرے گھر والوں کی عزتیں محفوظ ہیں، تو پھر وہ غلط ہے. اور نعوذ باللہ اگر کسی نے فزیکلی طور پر بدکاری کی تو پھر الامان والحفیظ. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنتی شخص وہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما دوں گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں ناظرین؟ فرمایا کہ وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے اس کی حفاظت دے، اور وہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے اس کی حفاظت دے، تو میں اس کو، یہ نبی کا فرمان ہے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا. تو دیکھا آپ نے، جو اپنے آپ کو ہر طرح کے برے فعل سے بچائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور قرآن بھی شاہد ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے فرمایا جنتی ہیں. آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. ناظرین آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کون ہے جنتی؟ اللہ نے فرمایا کہ جنتی وہ شخص ہے جس کو امانت دی گئی تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ جس کو امانت دی گئی تو وہ وقت پڑنے پر اور فوراً جس سے امانت دی تھی، جس کو امانت لی تھی وہ فوراً لوٹاتا ہے. اسی طریقے سے وعدہ کرتا ہے تو مومن اور جنتی شخص وعدہ توڑتا نہیں ہے. وفا جو کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. آج تو ہم کہتے ہیں جناب وفا کیا چیز ہے؟ وفا تو نعوذ باللہ کہنے والوں کی زبان تھکتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وفادار تو کتا ہوتا ہے. انسان کیا کرے گا وفاداری؟ تو افسوس کی بات ہے، کتا وفادار اگر ہوتا بھی ہے تو تم بے وفائی کر رہے ہو اور کتے سے بھی بدتر ہو. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس طرح کے جملے کہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وفادار انسان ہوتا ہے، مومن وفادار ہوتا ہے، جنتی وفادار ہوتا ہے. تو یہ جنتی کی صفت بیان کی گئی. آگے رب کائنات نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیجیے. آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. نمازیں قضا کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کہا جائے یار چاروں نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں بس فجر نہیں پڑھی جاتی. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ صبح تمہاری فلائٹ ہے، تمہیں دوسرے ملک جانا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، 7 بجے کی فلائٹ ہے، تو ہم 4 بجے ہی ایئرپورٹ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے باس کہے کہ بھئی کل میٹنگ ہے 8 بجے پہنچ جانا صبح، تو ہم 8 کیا 7 بجے پہنچ جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے فلائٹ ترک نہیں ہو رہی، بس ترک نہیں ہو رہی، ٹرین نہیں چھوٹ رہی، باس کی میٹنگ نہیں مس ہو رہی، لیکن مس ہوتی ہے تو نماز مس ہوتی ہے. یہ تو ایمان والوں کی شان نہیں ہے. فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور گویا کہ جنت کی نعمتوں سے اس کو سرفراز اور فیضیاب فرمائے گا. تو یہ آج کے اس وقت میں ہم نے یہ باتیں سیکھی کہ ایمان والا جنتی ہے، اپنی
گفتگو میں فضول حصے کو ملانے سے بچنے والا جنتی ہے، فضول باتوں سے بچنے والا جنتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے، اپنی نظروں کی، اپنے دل دماغ کی اور برے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ناظرین، عہد و پیما کرنے والا، امانت کا ادا کرنے والا، خیانت نہ کرنے والا، یہ جنتی ہے۔ تو یہ آج کی صفات جو جنتی ہونے کے حوالے سے بیان کی گئی، اگر ہم میں ان صفات نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی ان صفات میں یہ صفاتیں عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں سے فیضیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہم نے اس عنوان پر جو بھی گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان 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 رمضان